اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں مہمان نوازی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم کرے، اس کی تکریم کرے، اس کو بہتر کھانا کھلائے، اس کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ عنایت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہمان کو 3 دن تک بہترین کھانا کھلایا جائے، یعنی جو آپ کے روزمرہ کی ڈیلی لائف میں کھایا جاتا ہے اس سے بہتر کھانا 3 دن تک اس کو کھلایا جائے۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہتا ہے تو پھر وہ مہمان نہیں بلکہ وہ صدقہ بن جاتا ہے، پھر وہ جو کھائے گا وہ صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی دوسری طرف مہمان کے بھی یہ ادب میں ہے کہ وہ مہمان 3 دن سے زیادہ کسی انسان پہ بوجھ نہ بنے، اپنے میزبان پہ بوجھ نہ بنے، اور میزبان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ وہ 3 دن تک اپنی جو جتنی کر سکتا ہے اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تکلفات نہیں ہیں۔ آج ہم مہمان نوازی کو سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے تکلفات، بڑے عالی شان کھانے، بڑے عالی شان فرنیچر ہو، بڑے عالی شان قالینیں ہوں، عالی شان گاڑیوں میں گھمایا جائے۔ یہ باتیں تو ضرورت کے مطابق اپنے اپنے انداز میں کسی وقت میں مباح اور جائز ہیں، لیکن مہمان کے لیے بیسک جو چیز ہے کہ آپ دل سے اس کی تکریم کریں، قدر کریں۔ یعنی مہمان آپ کے در پہ آئے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، آپ کا دل کھل جانا چاہیے، آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے اور دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے کہ مہمان جب اس کے در پہ آتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے، فراغ ہو جاتا ہے، وہ مہمان کو اللہ کی طرف سے عطیہ سمجھتا ہے۔ ہماری اسلامی روایات کے مطابق مہمان جس گھر میں آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، خیر و برکت لے کے آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو گھر کی بہت ساری آزمائشوں اور پریشانیوں کو واپس لے جاتا ہے، کیونکہ مہمان کی تکریم کرتے ہوئے انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مہمان کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ہم سیرت کی اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمانوں کو تکیہ پیش کرتے تھے، یہ سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مہمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہتر کھانے کا انتظام کرتے تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مہمان کو ٹائم دینا سب سے جو بڑی بات ہے، موجودہ دور میں وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے مصروفیت کی وجہ سے۔ اگر آپ مہمان کو صحیح طریقے سے وقت دیتے ہیں تو یہ بھی ایک مہمان کی بہتر مہمان نوازی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہو اور آپ اس کو الگ کمرہ دے دیں، باقی سب سہولتیں دے دیں، اور آپ خود موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوں، یا آپ کی اپنی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو ضرور مہمان کو وقت دینا چاہیے، اس کی مشکلات معلوم کرنی چاہیے۔ وہ آپ کے شہر میں آیا ہے تو اپنے شہر میں اس کے لیے آسانیوں کا سبب تلاش کرنا چاہیے، آسانیاں بنانی چاہیے، اس کو آسانیاں عطا کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے میزبان پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ بنے۔ اگر اس کا میزبان غریب ہے تو اس کی غربت کا خیال کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے کی وجہ سے اس کو قرض لینا پڑ رہا ہو اور اس کے بیوی بچے پریشان ہوں۔ تو جب اس کیفیت میں وہ ہوگا تو وہ ایک مسلمان کے اوپر اگر آپ برڈن ڈالتے ہیں، مسلمان کو آپ پریشان کرتے ہیں، تو یہ بھی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمیں مسلمان کے لیے آسانیاں تقسیم کرنی چاہیے، آسانیاں بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کی جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر تکلفات کی وجہ سے اور جو جعلی نمود و نمائش ہے اس کی وجہ سے انسانی زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ اگر ہم تکلفات سے پرہیز کریں، سادگی اپنائیں
اور سادگی اور اخلاص کے ساتھ مہمان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے تو نہ مہمان تنگ ہوگا نہ میزبان تنگ ہوگا، اور پھر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مہمان کے لیے ایسی ایسی شفقت فرمائی کہ ایک رات ایک مہمان آ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اگلی رات بھی فاقے سے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، اور اس رات بھی ایک ہی آدمی کا کھانا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا کھانا مہمان کو عطا فرما دیا اور خود فاقہ کشی میں زندگی گزار دی، یعنی وہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقے میں گزار دی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عربی آیا جو بھوکا تھا بہت زیادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مہمان بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کا دودھ دھو کے اس کو پیش کیا، وہ سارے کا سارا پی گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے پوچھا تو اس نے کہا اور بھی طلب ہے، پھر دوسری بکری کا دودھ دھویا گیا، وہ بھی سارے کا سارا پی گیا، پھر تیسری بکری کا دودھ دھویا گیا، وہ بھی سارے کا سارا پی گیا، یکے بعد دیگرے 7 بکریوں کا وہ دودھ پی گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ 7 بکریوں کا دودھ اس کو پلا دیا۔ یہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں مہمان کے ادب کی اور مہمان کے تعظیم کی اور مہمان کی مہمان نوازی کی مثال ملتی ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں مہمان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو جس چیز کی طلب ہے، اگر اور طلب ہے تو اس کو اور عطا کرنی چاہیے، دے دینی چاہیے، اور مہمان کو بھی ایک طرح کی یہ تربیت ہے کہ اگر اس کی طلب ہے جس چیز کی تو وہ مانگ لینی چاہیے، ضرورت اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے میزبان سے طلب کر لینی چاہیے، جھوٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ تکلفات، اگر ہم تکلفات میں پڑ جائیں گے، ہم پرتکلف زندگی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر ہم سنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ سنت یہ ہے کہ لوگوں کو دلوں میں جگہ دیجئے، ان کے پیٹ کی بھوک ختم کیجئے، ان کے تن کو لباس عطا کیجئے۔ اگر مہمان واپس جانے لگے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ مہمان کو گھر کے دروازے کے باہر تک چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ یہ کتنی چھوٹی سنت ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ پیار ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی لگتی ہے لیکن ترازو میں یہ بہت بھاری معلوم ہوگی قیامت کے دن۔ ہمیں مہمان کے ساتھ گیٹ تک جانا چاہیے، اس کو رخصت کرنا چاہیے، اگر توفیق ہو تو ہمیں اس کو اپنے شہر سے الوداع کہنا چاہیے۔ اسی طریقہ کے ساتھ مہمان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرنا، اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں۔ ہم ان چھوٹی باتوں پہ جب عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں آسان فرما دے گا۔ اور مہمان نواز، اگر گھروں میں کوئی بندہ آ جائے تو وہ گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ کے شہر میں دوسرے شہر سے کوئی آدمی آ جائے تو وہ آپ کے شہر کا مہمان ہے، اس کا احترام کیجئے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بندہ شہر سے آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کیجئے۔ کوئی دوسرے ملک سے آپ کے ملک میں آتا ہے تو وہ آپ کے ملک کا مہمان ہے، اس کی قدر کیجئے۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شہر دوسرے شہر کو پسند نہیں کرتا، لسانی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر، فروئی معاملات اور مسائل کی وجہ سے ہم اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے سینوں میں تنگیاں آ گئی ہیں، ہماری زندگیوں میں تنگی آ گئی ہے، ہم سپیس ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو مہمان نوازی کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سب کو سپیس دینی ہوگی، سب میں آسانیاں تقسیم کرنی ہوگی اور سب کی مہمان نوازی کرنی ہوگی۔ ہم جب دنیا میں انسانیت کی مہمان نوازی کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری بہتر مہمان نوازی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔